بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس 516 کا کریں گے لیکچر نمبر 40۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے نان پیرامیٹرک ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اچھا، ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ پچھلے جتنے بھی ہم لوگوں نے ٹیسٹ پڑھے تھے ان میں ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایزمپشنز پڑھتے تھے جن کا پورا ہونا ضروری ہوتا تھا، تبھی آپ لوگ وہ ٹیسٹ کر سکتے تھے۔ اب وہ سارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ایزمپشنز کا پورا ہونا لازمی ہوتا ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں پیرامیٹرک ٹیسٹ۔ جہاں پہ ٹیسٹ کی ایزمپشنز وائلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وائلیٹ ہونے کے بعد جب آپ لوگ ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایررز آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس سچویشنز میں آپ لوگ پیرامیٹرک ٹیسٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب مختلف قسم کے ہائپوتھیسز کو ٹیسٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں جو آپ لوگوں کو ان پیرامیٹرک ٹیسٹ کے آلٹرنیٹیوز بتا دیتے ہیں۔ ان آلٹرنیٹیوز کو ہم لوگ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ بولتے ہیں۔ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ کو ہم لوگ ایزمپشن فری ٹیسٹ بھی بولتے ہیں۔ مین ریزنز کیا ہوتے ہیں کہ کیوں آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں نان پیرامیٹرک ٹیسٹ کو؟ جب تو آپ لوگوں کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ پاپولیشن کے سیمپل سے ریلیٹڈ بنائے گی ایزمپشنز کو پورا نہیں کر پا رہا، یا پاپولیشن کا سائز چھوٹا ہے، یا جو آپ لوگ ڈیٹا انالائز آپ لوگ کر رہے ہیں وہ آرڈینل ہے یا نامینل ہے۔ ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ انٹرول جو ریشو ہونا چاہیے تو ہی آپ لوگ پیرامیٹرک ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس اب ڈیٹا یا تو آرڈینل ہے نامینل ہے، تب آپ لوگ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو اس بات کو بھی کوئی وہ ایزیوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ لوگ ڈیٹا نارمل ڈسٹریبیوشن سے ڈرا کریں، یعنی کہ یہ ڈسٹریبیوشن فری ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ کے اندر مختلف قسم کے نان پیرامیٹرک ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں، اسٹیٹسٹیکل ماڈلز ہوتے ہیں، انفرنس اور اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اب نان پیرامیٹرک جتنے بھی ماڈلز ہوتے ہیں ان کو پہلے سے اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا بلکہ ڈیٹا سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے نا وہ ماڈل بنائے جاتے ہیں۔ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ میں کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ کوالٹیٹیو ڈیٹا انوالو ہوتا ہے یا نامینل اور جو آرڈینل ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ انوالو ہوتا ہے۔ زیادہ تر ایون کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کو پہلے آپ لوگوں کو نامینل جو آرڈینل ڈیٹا میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ لوگ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ نے سیلف اسٹیم کو میئر کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو پہلے کیٹیگریز میں آپ لوگ ڈیوائڈ کریں گے، ہائی، میڈیم اور لو سیلف اسٹیم، اور پھر اس کے اوپر آپ لوگ پیرامیٹرک ٹیسٹ اپنے کریں گے۔ آگے ہمارے پاس کیس کیور ٹیسٹ، اس کو گریک لیٹر ہوتا ہے یہ، اس کو ویسے لوگ چی بھی پڑھتے ہیں، ویسے اس کو جو گریک میں جو اس کی پروننسیشن ہوتی ہے کے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ ٹیسٹ اسٹیٹسٹک کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مین ڈفرینس ہوتا ہے نا کیس کیئر ٹیسٹ میں اور جو دوسرے جو ہائپوتھیسس ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے ٹی اور انووا وغیرہ کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، ان میں مین ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا کی نیچر کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جو کیس کیئر ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں آپ لوگ فریکوینسیز کو لیتے ہیں، نارمل نومیریکل سکورز کو آپ لوگ نہیں لیتے۔ کیس کے ٹیسٹ کو آپ لوگ ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ سیمپل سے ایک فریکوینسی اکٹھی کرتے ہیں ڈیٹا کی، اور اس کی بنیاد پہ آپ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ پاپولیشن کے دو ویریبلس میں جو ریلیشن شپ آ جاتی ہے اس کو آپ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں۔ سیمپل کے اندر جو ہر انڈیویجول ہوتا ہے پہلے آپ لوگ اس کو دو ویریبلس پہ کلاسیفائی کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے پاس 2 ڈائمینشنل فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میٹرکس بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے آپ کے پاس تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے، فار ایگزامپل اگر آپ لوگ نے جو ٹیسٹ ہائپوتھیسس بنایا ہے وہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتایا تو وہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو ہی آپ لوگ استعمال کریں گے، اس کو آپ لوگ سیمپل سے لیں گے۔ ہر جو انڈیویجول ہوتا ہے سیمپل کے اندر اس کو آپ لوگ پہلے 2 سیپریٹ ویریبلس پہ کلاسیفائی کریں گے، اس کو 2 سیپریٹ ویریبلس پہ آپ لوگ اس کو میئر کریں گے۔ کیس کور ٹیسٹ کو آپ لوگ میں اگر پروپورشنز پہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تب استعمال کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں نے ہائپوتھیسس پاپولیشن کی پروپورشنز کے بارے میں بنایا ہو، تو وہاں پہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو سیمپل سے پروپورشنز ہی اکٹھی کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ لوگ چیئر ٹیسٹ جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایگزمپشنز کیا ہوتی ہیں کیس کیئر ٹیسٹ کی؟ کیس کیئر ٹیسٹ آپ 2 مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک گڈنس آف فٹ کے لیے اور دوسرا ٹیسٹ آف انڈیپینڈنس کے لیے۔ یہ کیا ہوتی ہیں ہم لوگ اگلے لیکچرز میں چل کے پڑھیں گے۔
سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایزمپشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آبزرویشنز کے اندر انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. ایک جو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ڈفرینٹ بندے سے جو آپ لوگ فریکوینسی لے رہے ہیں نا، فریکوینسی وہ آپ لوگوں کی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. کیس کیئر ٹیسٹ ان اپروپریٹ ہوگا جب ایک بندہ ایسا رسپانس دے دے جس کو آپ لوگ ایک سے زیادہ کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا وہ ایک ہی کیٹیگری کے اندر اس کی ایک سے زیادہ دفعہ فریکوینسی کاؤنٹ ہو جائے. ایسے رسپانس کو آپ لوگ وہ نہیں لے سکتے، آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ رسپانسز لینے ہوتے ہیں. دوسرا ہے سائز آف ایکسپیکٹڈ فریکوینسیز. یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کیس کیئر ٹیسٹ کے اندر. جو کیس کیئر ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ وہاں پہ پرفارم نہیں کر سکتے جہاں پہ ایکسپیکٹڈ فریکوینسی 5 سے کم آ جائے. یعنی کہ آپ نے ایک ڈیٹا سیٹ اکٹھا کیا، انڈیپینڈنٹ ویریبلز آپ نے اکٹھے کیے، ٹھیک ہے، ان کی جو فریکوینسی اگر 5 سے کم آ جائے تو وہاں پہ آپ لوگ اس ٹیسٹ کو پرفارم نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. کیس کیئر ٹیسٹ جو ہے اس کی اسٹیٹسٹک یعنی کہ اس کے اسکور ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں جب آپ لوگوں کی ایکسپیکٹڈ فریکوینسی بہت اسمال ہو. کیس کیئر اسٹیٹسٹک میں 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک کیس کیئر ٹیسٹ ہوتا ہے گڈنس آف فٹ کے لیے، اور دوسرا ہوتا ہے کیس کیئر ٹیسٹ فار انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے، ان کو ہم لوگ باری باری دیکھیں گے. اگلے لیکچر میں دیکھ دیتی ہوں. اگر تو چھوٹا ہے تو میں اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں. ادروائز ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ الگ سے، بلکہ یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ اچھا خاصا ہے، تو ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ اگلے لیکچر کو ہم لوگ الگ سے کر لیتے ہیں. اب اس کو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک تو جو 2 ایزمپشنز ہیں نا اس کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ والی جو کیس کیئر ٹیسٹ کی جو ہے نا یہ ساری یہ ڈیفینیشن وغیرہ، یہ ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا مین ریزنز کیا ہوتے ہیں نان پیرامیٹرک ٹیسٹ کو استعمال کرنے کے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ اگلے جو لیکچر نمبر 41 ہوگا اس میں ہم لوگ کیس کیئر ٹیسٹ استعمال کریں گے انڈیپینڈنس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، انڈیپینڈنس کے لیے. ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.